آج کل سوشل میڈیا پر وائرل سٹوری ہے۔ آئس لینڈ میں لائٹ ہاؤس پر نوکری، 32 کروڑ ماہانہ تنخواہ، اور ایک اطلاعات کے مطابق 42,000 پاکستانی جو ہے اس نوکری کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، اور ایک پاکستانی پٹھان کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے۔ لائٹ ہاؤس کیا ہے اور یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہزاروں سال پیچھے بھی چلے جائیں، جب سمندر کے اندر کشتیاں سفر کرتی تھی تو درمیان میں ایک چٹان، تقریباً سمندر کے وسط میں کسی ایک چٹان کے اوپر آگ لگا لی جاتی تھی، جس سے وہاں پر سفر کرنے والی جو کشتیاں ہیں وہ اس چٹان سے نہ ٹکرائیں اور اپنی ڈائریکشن کا اندازہ لگا سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی اور آگ لگائی جاتی تھی، پھر مشل نے اس کی جگہ لے لی، پھر لائٹ ہاؤس بنا دیا گیا، اور اب تک کہتے ہیں کہ 412 لوگ وہاں پر نوکری کر چکے ہیں۔ 3 مہینے کے لیے نوکری دی جاتی ہے اور 32 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، اور اگر کوئی کانٹریکٹ رینیو کروانا چاہتا ہے، دوبارہ اس پہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنی وش پہ ہوگا، لیکن 3 مہینے تک وہ دنیا میں کسی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 بنگلہ دیشی جو ہے وہ آج تک وہاں سے زندہ سلامت آئے ہیں، باقی 412 لوگ وہیں پہ مارے گئے ہیں۔ اور جو بنگلہ دیشی وہاں سے واپس آئے ہیں وہ کیا کہانی بتاتے ہیں، کیا سٹوری بتاتے ہیں، یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لائٹ ہاؤس کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آگ لگائی جاتی تھی سمندر کے درمیان چٹان میں، تاکہ جو ہے وہ کشتیاں اپنا راستے کا تعین کر سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی اور اب وہاں پر باقاعدہ لائٹ ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں، جہاں پر جو ڈائریکشن، مقصد آج بھی وہی ہے کہ کشتی، شپ، کروز جو بھی جا رہا ہے اس نے وہاں سے اپنی ڈائریکشن رائٹ پہ مڑنا ہے، لیفٹ پہ مڑنا ہے، جو بھی جس طرح بھی وہ تمام چیزیں ہوتی تھی، اور یہاں پر راستہ دکھانے کے کام آتی تھی۔ اس میں جو ہے وہ جدت آنا شروع ہو گئی اور پھر جو اس کو ڈیولپ کر لیا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی موبائل سگنلز ہیں، کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ دنیا کی خطرناک ترین نوکری اس کو قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جہاں پر 3 ماہ آپ نے تنہا رہنا ہے۔ ایک خاتون جو تھی، اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آذربائیجان سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی وہاں پر گئی تھی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی میں آج آپ کو اس پہ بتاؤں گا۔ رابطہ نہیں ہو سکتا 3 ماہ تک، اور وہاں پر خود اکیلا بندہ ہے جس نے خود ہی وہاں پر جو وہاں پر شیشے لگے ہیں، جو بھی سارا سسٹم ہے اس کو وہ کرنا ہے، خود ہی اپنا کھانا پکانا کرنا ہے، وہ ساتھ وہاں پر بھجوایا گیا ہوتا ہے، وہاں پر ہیلی کاپٹر پہ وہاں پر اس کو ڈراپ کر کے واپس آتے ہیں۔ اور جو لائٹ ہاؤس کا جو ٹوٹل دیکھ بھال ہے اسی نے کرنی ہے، مثلا اگر فیول ہے وہ کم ہو رہا ہے، فیول کو دیکھنا ہے، پورا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کو وہاں پر دستیاب ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ خوفناک سمندری طوفان آ جاتا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ اکیلے ہی وقت گزارنا پڑتا ہے، اور اس طرح طوفانی صورتحال بھی اس کو خود ہی وہاں پر فیس کرنی پڑے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 42,000 پاکستانی اب تک فارم فل کر چکے ہیں اس نوکری کے لیے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں نوکری کے لیے کر چکے ہیں، اور یہاں پر ایک پاکستانی کو پٹھان ہے، اس کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے، لیکن فی الحال ابھی اس کی باری وہاں جانے کی نہیں آئی۔ اور پچھلے 10 سال میں 412 لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہاں پر۔ ابھی تک صرف 2 لوگ زندہ بچے ہیں، جیسے میں نے بتایا۔ آذربائیجان سے ایک لڑکی گئی جس کا تعلق والی سلیکٹ ہوئی ہے، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بھیجا جا رہا ہے وہاں پر اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہاں پر اس کو جو بھی جس کی جاب لگتی ہے اس کو وہاں پر اس جزیرے پہ یا اس گھر میں اتار دیا جاتا ہے جو عین سمندر کے وسط میں ہے۔ کھانے پینے کا سامان اس کو دے دیا جاتا ہے، فیول جو ضرورت کا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اور 3 مہینے کے لیے اس کو رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ایک لڑکی کو چھوڑا گیا تھا وہاں پر، اور اس لڑکی سے 5 دن تک جب رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے سورسز سے مختلف طریقے سے وہ وہاں پر رابطہ رکھتے ہیں جو اس لائٹ ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب
اس پہ اس لڑکی سے جب 5 دن تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، جو ان کا رابطے کا سسٹم تھا، تو دوبارہ ہیلی کاپٹر وہاں پر گیا، اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی وہاں پر مری پڑی ہے اور اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں ہے، اور ہارٹ بلاک ہو جانا، ہارٹ بند ہو جانا، وہ اس طرح کی مختلف باتیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ لڑکی کے ساتھ کوئی وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا کچھ جنات کی طرف سے، اس طرح کی باتیں۔ 2 بنگالی جو وہاں پر گئے اور زندہ بچ آئے، اور یہ دونوں بنگالی جو ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم وہاں گئے تھے اور ایک کانٹریکٹ پہ پہلے دستخط کرائے جاتے ہیں جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ 3 ماہ تک میں وہاں رہوں گا، واپسی کی بات نہیں کروں گا، اور اگر میرا کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ کمپنی نہیں ہوگی۔ لائٹ ہاؤس کے نام سے جو انٹرنیٹ کے اوپر کمپنیز شو کی جا رہی ہیں، وہ رہنا شروع ہو گیا وہاں پر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ شروع میں تو 2-3 دن مجھے سارا کچھ بڑا اچھا لگا، سمندر کے ویوز آ رہے ہوتے تھے، سارا میں دیکھ رہا ہوتا تھا، اور 3 دن کے بعد اچانک ایک دن رات کو کسی چیز نے میرے پہ حملہ کر دیا، اور جب اس نے حملہ کیا اور میں نے ورد شروع کر دیا اور اپنی جان بچائی، لیکن اس کے بعد وہ جو بھی چیز تھی اس نے مسلسل، جنات تھے، دیو تھے، جو بھی تھے، انہوں نے مسلسل اس شخص پر حملہ کرتے رہے، لیکن وہ بچ گیا۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جی میں ورد کرتا تھا اور میں بچ جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری جان بچی رہی۔ کوشش کی، پھر سری لنکا کا اس سے تعلق بتایا جا رہا ہے اس بندے کا، جس کو کچھ دن کے لیے وہاں پر بھجوایا گیا تھا۔ اب آگے آ جائیں جی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک لڑکا ہے، پٹھان ہے، اس کو بھی سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اس کے جو فارم بھیجے گئے تھے اس فارم میں سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، سمندر کے وسط میں اس کو بھیجا جائے گا۔ 42,000 پاکستانی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے فارم دے چکے ہیں، اور یہاں پر جو مطلب اس میں آگے سے آگے بھی شیئرنگ ہو رہی ہے، لوگ فارم بھرتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اور نوکری کے لیے جو ہے وہ پورا ایک انہوں نے اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے۔ 32 کروڑ روپیہ مہینہ تنخواہ ہے۔ میرے پیچھے یہ کیمرہ مین جنید بھی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا بھی دل کر رہا ہے کہ یہ بھی اپنا سی وی وہاں پر فٹافٹ بھجوا دے، لیکن اس کو میں روک لوں گا۔ اور سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں۔ اب سب سے آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز، آج 21ویں صدی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بالکل سوشل میڈیا جھوٹ کو ایسے پھیلاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے دنوں پنجاب کالج کے والے سے بھی واقعات ہوئے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ سازش اور جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اور صرف کہانی سنانے کے لیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو دنیا میں جہاں پر 3 ماہ کے لیے بھجوا دیا جائے؟ اچھا ہیلی کاپٹر چھوڑنے جا رہا ہے اور 5 دن بعد وہ لڑکی کو بھی دیکھنے جا رہا ہے کہ وہ مری ہوئی لاش ہے، تو درمیان میں ہیلی کاپٹر چکر نہیں لگا سکتا کہ جا کے چیک کی کر ہے جی بندہ زندہ ہے، مردہ ہے، کوئی رابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی تو یقیناً انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں بے شک نہ ہو، لیکن دنیا میں بہت اہم ہے۔ کسی انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ وہ چاہے 1000 دفعہ کانٹریکٹ سائن کر کے دے دے، لکھ کے دے دے کہ جناب میں مر گیا تو اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا، تو جناب ایسی کسی کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اور میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، دیکھی ہے، اس قسم کی کوئی ایک بھی کہیں نوکری تو کیا چھوڑے، کوئی ہے ہی ایسا ماحول نہیں ہے۔ کچھ جو لائٹ ہاؤس کے نام سے وہ بنی ہیں، انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے لائٹ ہاؤس کے نام سے۔ اچھا اب کچھ فیروز پور روڈ پہ لائٹ ہاؤس کے نام سے شاپ بنی ہوئی ہے، اس کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، کوئی ویسے انٹرنیشنل کر لیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ 42,000 پاکستانی آن لائن فارم جمع کروانے پہ راضی ہو گیا ہوا ہے، جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق۔ اور یہ سب نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری بادشاہ والی کہانی ہے کہ جی وہ لڑکی گئی، لڑکی مر گئی، اور وہ بنگالی نکل آئے، یہ کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، کوئی محنت مزدوری کرے اور جا کے اپنے بچوں کا رزق کمائیں۔ یہ 32 کروڑ روپیہ مہینہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی گراؤنڈ پہ چیز موجود نہیں ہے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔